معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 16، ملتان ڈویژن اور ریاست بہاولپور۔ سب ہیڈنگ نشاتر سنگھ۔ میں ضلع و تحصیل لائل پور کے چک نمبر 275 میں پیدا ہوا۔ ہم سب آباد کار تھے۔ گاؤں میں چند گھرانے تیلی مسلمانوں کے تھے، لیکن زمیندار ایک بھی نہیں تھا۔ ہمارے ہمسایہ دیہات کے مسلمانوں سے اچھے مراسم تھے۔ مسلمان زیادہ تر ورک اور گل جاٹ کے تھے۔ جب ہم گریوال تھے، 15 اگست کو لائل پور سے نقل مکانی کرنے والا پہلا قافلہ ہمارا تھا۔ ہماری اچانک روانگی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ورک جاٹوں نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ جنگ سے غیر مسلموں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ ارد گرد کے کئی دیہات کے افراد نے ہمارے ساتھ جانے کی ٹھان لی، تاہم کئی افراد نے ہمارا مذاق اڑایا کہ ہم ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہوئے ہیں۔ راستے میں کئی دیگر دیہات کے سکھ بھی کارواں میں شامل ہو گئے۔ یہ قافلہ اتنا طویل تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کیا ہو رہا تھا۔ مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ قافلہ 32 میل لمبا تھا۔ اس میں 50,000 افراد شامل ہو گئے۔ ہم کسی فوجی سیکیورٹی کے بغیر روانہ ہوئے۔ جڑاوالا میں ہمیں ایک گہری اور چوڑی نہر پار کرنا تھی۔ وہاں ہمیں پاکستان آرمی کے چند یونٹ ملے۔ انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ چند پینشنر کیپٹن سکھ آگے آئے اور کہا کہ وہ ہتھیار نہیں حوالے کریں گے۔ ان فوجیوں نے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی اور کچھ بندوقیں بھی لے گئے۔ اس موقع پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ 2 خواتین، 1 مرد اور 2 بچے اس کارروائی میں مارے گئے۔ قافلے میں سے جو فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں 6 مسلمان مارے گئے اور 7 کو ہم نے زندہ پکڑ لیا۔ 3000 راؤنڈ بھی ہم نے قبضے میں لے لیے۔ نہر کے ساتھ دونوں طرف سے مسلح افراد نے پوزیشنیں سنبھال لیں، جس کی وجہ سے قافلے کو سفر روکنا پڑا۔ جب ہم نہر سے پانی لینے جاتے تو پولیس یا فوج والے ہم پر گولیاں چلاتے۔ ان کے پاس برین گنیں اور دیگر خودکار اسلحہ تھا۔ نہر پر ہمیں 18 روز تک رکنا پڑا۔ ہمیں جو کچھ ملتا کھا لیتے۔ بارشیں شروع ہو گئیں اور ہیضہ اور ملیریا کی وبائیں پھوٹ پڑیں۔ پھر ایک روز بھارتی فوج کے ڈوگرا سپاہی وہاں آ نکلے۔ وہ ہمیں بلو کی ہیڈ ورکس پر لے گئے۔ کئی قافلے والے شدید بیمار تھے۔ کارواں کی قیادت کرنے والے افراد نے بتایا کہ سفر کے دوران 1000 لوگ مارے گئے۔ بھارتی سرحد پار کرتے ہمیں مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کے چند قافلے نہر پار کرتے نظر آئے۔ ہمیں ایک دوسرے سے دور رکھا گیا۔ مزید 7 روز بعد ہم مشرقی پنجاب کے علاقے کھیم کرن پہنچے۔ مجھ سے یہ بات مت پوچھیں کہ اس طرف میں نے کیا دیکھا۔ ہر طرف عورتوں، مردوں اور بچوں کی لاشیں بکھری تھیں۔ کتے اور گدھیں مردہ لاشیں کھا رہے تھے۔ تقسیم کے وقت ہزاروں افراد موت کا شکار ہوئے اور بیشتر افراد مونسون کی بھاری بارشوں اور بیماریوں کے باعث ہلاک ہوئے۔ سب ہیڈنگ گردیو سنگھ۔ میں 1922 میں چک نمبر 68 ضلع لائل پور میں پیدا ہوا، جو گاؤں کے نمبردار اور ذیلدار تھے۔ 2 نمبرداروں میں سے ایک ہمارے بزرگ بدھ سنگھ تھے۔ بھوشن سنگھ ذیلدار تھے۔ مسلمانوں کی کاریگر برادریوں کے افراد بھی ہمارے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان میں تیلی، جولاہے اور لوہار شامل تھے۔ ہمارا گاؤں جھنگ برانچ نہر کے کنارے واقع تھا۔ اکالی لیڈر گیانی کرتار سنگھ ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے لائل پور سے رخصتی کے وقت ہماری کوئی مدد نہیں کی، لیکن ہمیں جبراً وہاں سے نکالا گیا۔ دراصل 15 اگست کے بعد زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ پھر ہم نے سنا کہ سرگودا میں ہندوؤں پر حملے کر کے انہیں
بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہیں بارہ جاتے ہوئے ہمارے علاقے سے ہی گزرنا پڑا، لیکن یہاں پھر لائل پور شہر کے علاقے طارق آباد کے مسلمانوں نے حملہ کر دیا، کئی افراد مارے گئے۔ پھر کیانی کرتار سنگھ آیا اور کہا کہ ہم مزید بدترین حالات کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے صبح سرحد کے مسلمانوں سے اسلحہ خرید کر رکھا اور ہمارے پاس لائسنس ہتھیار بھی تھے۔ علاقے کے مسلمان تھانے دار نے ہمیں کہا کہ اسے ہمارا اسلحہ ضبط کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا ہم ہتھیار چھپا لیں۔ تھانے دار کا نام بہادر شیر تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا جو جانتا تھا کہ ہتھیاروں کے بغیر ہم ہر طرف سے ہونے والے حملوں کے مقابلے میں بے دست و پا ہو جائیں گے۔ ہم چک نمبر 40 میں گئے اور کیانی کرتار سنگھ کے والد بھگوان سنگھ سے ملے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھوڑے تیار رکھو، لیکن گیانی سنگھ نے کہا کہ فوجی دستے آنے تک ہم ہرگز یہاں سے نہ نکلے۔ چک نمبر 9 کے گل جاٹ بھی قافلے میں شامل ہو گئے۔ ہم گورکھا اور ڈوگر سپاہیوں کی حفاظت میں 31 ستمبر کو روانہ ہوئے۔ ہمیں سڑک پر چلنا تھا کیونکہ 90 سے 100 دیہات کے لوگ کارواں میں شامل ہو چکے تھے۔ میرے خیال میں چک نمبر 1 سے چک نمبر 100 تک کے مکین شامل تھے۔ زیادہ پریشان کن مسئلہ بوڑھے اور بیمار افراد کا تھا۔ حاملہ عورتیں اور بچوں کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ مایوس اور خوفزدہ انسانیت کا ایک سمندر تھا۔ ہم ان دیہات سے رخصت ہو رہے تھے جو ہم نے محنت اور لگن سے آباد کیے تھے۔ راستے میں کئی جگہ مسلح تصادم ہوا، لیکن حملوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی کیونکہ گورکھا اور ڈوگر فوجی کافی محتاط تھے۔ ان کی وجہ سے قافلے پر کوئی بڑا حملہ نہ ہوا۔ میرا خیال ہے 100 سے کم افراد نے جان سے ہاتھ دھوئے۔ ہمیں لائل پور کے خالصہ کالج بھجوا دیا گیا۔ اس موقع پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاں ہم نے 2 روز تک انتظار کیا۔ بلوگی ہیڈ ورکس کے قریب سے ہم نے بھارت کی سرحد پار کرنا تھی۔ وہاں کافی مقدار میں پاکستانی فوج بھی موجود تھی۔ انہوں نے ہمارے مویشی چھیننے شروع کر دیے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمیں پانی حاصل کرنے سے بھی روکا۔ ایک انگریز افسر نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ پاکستانی فوجیوں کے مویشی لے جانے کے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر ہمارے ساتھ ایک گورکھا فوجی بھی تھا۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی رائفل تان لی اور کہا، تم لوگ لڑنا چاہتے ہو یا انصاف کا بول بالا چاہتے ہو؟ چنانچہ ہمارے جانور ہمیں واپس کر دیے گئے۔ پھر ایک سکھ فوجی افسر آگے بڑھا اور انگریز افسر کو کہا کہ تم نے شراب پی رکھی ہے اور تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ تمہارے ماتحت فوجی کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم قصور پہنچے اور پھر بھارت داخل ہو گئے۔ وہاں سے ہمیں کپور تھلہ بھجوایا گیا۔ غالب کلاں، ضلع لدھیانہ۔ ہم میں سے کئی آج سے 8 یا 9 سال پہلے ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ کی زیارت کے لیے پاکستان گئے۔ وہاں پولیس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ ہمارے آبائی گاؤں کے چند مسلمان ہمیں ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ان تمام برسوں میں ان مسلمانوں کی طرف سے ہمیں کئی پیغام موصول ہوتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے ملیں گے تو مقدس مقامات کی زیارت کرنے بھی آئیں گے۔ خطوط اور دیگر ذرائع سے ہمارے رابطے برقرار رہے۔ جب ہم ملے تو گلے لگ کر رونے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم یہاں رہتے تھے تو زندگی بہت اچھی تھی۔ ہمارے بعد جو مسلمان یہاں گاؤں میں آباد ہوئے، ان کے ساتھ پیار محبت کے وہ تعلقات کبھی فروغ نہ پا سکے جو ہمارے ساتھ تھے۔ یہ ہمارے سابقہ ہمسائے آج بھی اتنے غریب ہیں جتنے پہلے تھے۔ ہم نے انہیں اونی کپڑے اور تحائف دیے، وہ رو دیے اور ہماری بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ہمیشہ وہ پرامن اور دوستانہ تعلقات یاد کرتا ہوں جو کبھی ہم پاکستان میں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سب ہیڈنگ گووند ٹکرال۔ ہمیں بعض اوقات بچپن کی کچھ خوفناک یادوں کو دہرانا
شاید اصل واقعہ سے زیادہ المناک ثابت ہوتا ہے۔ یہی کچھ تقسیم کے وقت ایک پوری نسل کے ساتھ ہوا۔ ان لوگوں کو ہندوستان کی سیاسی تقسیم کی وجہ سے اپنے والدین یا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد مہاجرین کے انبو کثیر کا سامنا کرنا پڑا۔ تشدد کے جو مناظر انہوں نے دیکھے، ہزاروں افراد کی ہلاکت اور اپنے ہی ہمسایوں یا دوستوں کے ہاتھوں ظلم و جبر دیکھنے سے ان کے لاشعور پر ناقابل تلافی اثرات مرتب ہوئے اور وہ ان سوچوں کی یلغار سے کبھی نہ نکلے۔ اس کے بعد یہ قسمت کے مارے آپس میں بیٹھ کر اپنے کھوئے ہوئے گھروں، زمینوں، چراگاہوں اور دریاؤں کو برسوں بلکہ مرنے تک یاد کرتے رہے۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کو یاد کرتے، لیکن ان کے اندر ڈراؤنے خوابوں کی فلم ہمیشہ چلتی اور ستاتی رہتی۔ کبھی کبھی اس کا رد عمل کتھارس کی صورت میں سامنے آتا۔ ہم نے گووند ٹھکرال کی داستان غم رقم کی ہے، جو بچپن کے المناک واقعات کے پہلو سے بیان کی گئی ہے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرا سب سے چھوٹا طویل القامت اور وجیح چچا ایک روز کسوال ضلع منٹگومری سے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہمارے گاؤں جھکڑ ملنے آیا۔ وہ میرے والد، ماموں اور دیگر بڑے کزنوں کے ساتھ بیٹھ کر اردو اخبارات اور نقشوں کی مدد سے یہ واضح کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ کس طرح ہندوستان تقسیم ہونے والا تھا اور ہمیں جلد یا بدیر یہ گھر چھوڑ کر امرتسر کے اس طرف جانا پڑے گا۔ اگرچہ وہ اخبارات سے پڑھ کر خبریں سناتا تھا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات کا یقین نہیں آتا تھا۔ میرے والد کو بھی اس کا یقین نہیں تھا، بلکہ انہوں نے چچا کا مذاق بھی اڑایا، لیکن خود اندر سے وہ بہت تنہا اور اداس تھے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کی معمول کی رونقیں، کھیتوں کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر جانے سے یہ خوف مجھ سے دور ہی رہا۔ اسکول میں جہاں میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا، وہاں ہمارا ٹیچر ایک مسلمان تھا۔ وہ ایک چاقو پاس رکھتا تھا اور کبھی کبھی چاقو نکال کر مذاق میں ہمیں کہتا کہ کس طرح وہ ہمارے غیر مسلموں کے گلے کاٹے گا۔ دوسرے کلاس ٹیچر مولوی غلام محمد، جو ہمارے والد کا گہرا دوست تھا، نے اس ٹیچر کو گالیوں سے جواب دیا۔ ہم اس ناخوشگوار لطیفے سے زیادہ خوفزدہ نہ ہوئے اور اسکول میں اپنی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ہم گنتی یاد کرتے اور نظمیں پڑھتے، یہاں تک کہ بیک وقت آزادی اور تقسیم کا اعلان ہو گیا۔ عام آدمیوں کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا کہ آخر ایک اچھی لہر بری لہر میں کیوں تبدیل ہو گئی، لیکن یہ بات ہمارے بڑوں پر واضح ہو چکی تھی کہ اب انہیں اپنا تحفظ کرنا پڑے گا اور شاید انہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل ہونا پڑے گا۔ سکھوں اور ہندوؤں، جو ایک دوسرے کے خونی رشتہ دار تھے، نے ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ وہ ان مسلمانوں دوستوں کے ساتھ اپنے تحفظ کے لیے مذاکرات کر سکیں جن کے ساتھ ان کے ایک صدیوں پر محیط مراسم تھے۔ ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں بھی جاتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں کئی مساجد، درگاہیں، شیو جی کا مندر اور ایک بڑا گردوارہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے اور تہواروں اور کھیتی باڑی میں ساتھ ہوتے تھے۔ کچھ کے آپس میں تجارتی روابط بھی تھے۔ جلد ہی ہمارا گاؤں چھوٹے سے قلعے میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہر کسی کے پاس گنڈاسا، مضبوط لاٹھی، تلوار یا بندوق تھی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گاؤں کے ارد گرد آبادیوں میں چیخیں سنتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گاؤں کے کچھ مسلمان اپنے غیر مسلم دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے اور انہیں برملا مشاورت اور اخلاقی حمایت کا یقین دلاتے۔ کچھ نے تازہ سبزیاں بھی خریدیں اور وعدہ کیا کہ وہ غیر مسلموں کے مویشیوں اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ بلا شبہ ایک پرسکون گاؤں جارحانہ اور مسلح کیمپوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہر کوئی دوسرے سے خوف زدہ تھا۔ اچانک ہم بچوں کی کھیلیں
کبڈی یا فٹ بال سے جنگی مشقوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہمارے پاس بھی چھوٹے ہتھیار ہوتے تھے اور ہم اپنے دشمن سے تصوراتی لڑائی لڑتے۔ مجھے اپنے ارد گرد ہونے والے مذاکرات کا علم تو نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ خوفزدہ کرنے والا عمل تھا۔ رات کو دور سے چیخوں اور بین کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ہم نے سنا کہ ایک خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد ہمارے بڑوں نے ایک قافلے کے ساتھ قریبی قصبے کمالیہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ مجھے علم تو نہیں، لیکن غالباً بزرگوں نے حفاظتی نکتہ سے ایسا ہی کیا۔ شاید مقامی انتظامیہ نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ علاقہ اب پاکستان کا حصہ ہے اور غیر مسلموں کو یہاں سے ہندوستان جانا ہوگا، کیونکہ یہاں صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مسلسل لفظ تقسیم سننے لگے، البتہ اس کا مطلب ہمیں پتہ نہ چل سکا، ماں سوائے اس بات کے کہ اب ہم مسلمان بچوں کے ساتھ نہیں کھیل سکیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو عرفیت سے بلاتے تھے۔ ہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، صرف تہواروں پر لباس مختلف ہوتا تھا، لیکن اس سے کم ہی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمام سامان باندھ لیا گیا تھا، یہاں تک کہ میری ماں نے چرخہ بھی باندھ لیا۔ وہ کتنی پر امید ہوں گی، لیکن اس وقت انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ اب کبھی اس گاؤں، اس گھر اور مٹی پر واپس نہیں آ سکیں گی۔ ہمیں مویشی پیچھے ہی چھوڑنا پڑے۔ کمالیہ میں ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر مقیم ہو گئے۔ یہ ایک قلعہ نما بڑی حویلی تھی، جس کا تہہ خانہ بھی تھا۔ تمام صندوق اور دیگر سامان ترتیب سے لگا دیا گیا، اور جس وقت خواتین ان کاموں میں مصروف تھیں، اس وقت مرد گھر اور باہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ کچھ خستہ حال ہتھیار تھے اور کچھ دستی بندوقیں تھیں، لیکن ہم بچوں کو یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کیا ہمیں اب نئے کپڑے اور پیسے ملیں گے۔ ہم کو روزانہ برفی یا لڈو خریدنے کے لیے ایک آنا ملتا تھا۔ ہم کھا کر بہت خوش ہوتے اور ادھر ادھر کھیلتے رہتے۔ ہم شہر میں کبھی اتنے عرصے تک نہ رہے تھے، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ایک نئی چیز تھی، لیکن یہ عرصہ بھی جلد بیت گیا۔ ایک روز فوجی ٹرک آئے اور تمام مرد، عورتیں اور بچے جلدی سے اس قافلے میں شامل ہو گئے جو دور کی سرزمین ہندوستان جا رہا تھا۔ ہم نے پہلی بار لفظ قافلہ سنا، لیکن یہ تباہی کا ہم مترادف بن گیا۔ وہ 2 یا 3 ٹرک ایک ہندو افسر کے رشتہ داروں کو لے کر جالندھر چلے گئے، اور جو افراد باقی رہ گئے وہ لٹیروں اور قافلوں کے نرغے میں آ گئے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بین کرتی عورتیں اور چیختے چلاتے بچے پیچھے رہ گئے۔ میں آگ لگنے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کا مفہوم نہ جان سکا۔ میں نے لوگوں کو اپنے ہی خون میں نہائے دیکھا۔ ہم سب خوف زدہ تھے۔ اگلے کئی روز تک ہم ایک سکول میں پناہ گزین رہے۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے بچھڑ گئے اور اچھی جسامت والے مسلح افراد ہماری حفاظت کر رہے تھے۔ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو کبھی اس طرح دعائیں کرتے نہیں سنا تھا۔ کھانے پینے کو بہت کم چیزیں ملتی تھی۔ بچوں کو ایک خستہ حال کچن سے کچھ کھانے کو ملتا تھا۔ ایک نلکے سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف رہتے۔ ہم ارد گرد فائرنگ کی آوازیں سنتے، بلکہ اسکول میں دستی بم بھی پھینکے گئے۔ کچھ روز بعد فوج آ گئی۔ ایک قافلہ تشکیل دیا گیا اور ہمیں غلہ منڈی، جو کبھی بھرپور شہر تھا، کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں زندگی ایک عذاب تھی۔ محدود خوراک ملتی، جبکہ برتن ندارد۔ دہشت زدہ لوگ چپکے سے بیٹھے صرف آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی گنتی کر رہے تھے جو کیمپ میں پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو میرے والد اور ان کے ایک دوست تلوار ہاتھ میں سوت کر 2 کلومیٹر دور قصبے کی طرف روانہ ہو گئے۔
تاکہ کچھ غذا اور برتن خریدے جا سکیں۔ خواتین نے روتے ہوئے انہیں دہائی دی کہ خطرہ مت مول لیں، لیکن وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد ایک بڑے برتن کے ساتھ آئے۔ کچھ دیر بعد ہمارے مسلمان چچاؤں اور پھپھوں نے خوراک بھی بھیج دی۔ مجھے اپنی پسندیدہ آنٹی، جو ہمارے وجی انکل کالو جھکڑ کی طویل القامت بہن تھیں، کی بری طرح یاد آنے لگی۔ مجھے ان کی گرم جوش جپی یاد آ رہی تھی۔ مجھے آج بھی ان کی چٹکیاں اور بوسے یاد آتے ہیں۔ میرے والد کے نزدیک وہ ان کی سگی بہن جیسی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک ماہ بعد مزید فوجی ٹرک آئے اور ہمارا کارواں پھر چل پڑا اور ہمیں لاہور پہنچا دیا گیا۔ کچھ لوگ ٹرین پر بیٹھ کر لاہور پہنچے۔ راستے میں ہم چارسو تباہی دیکھ سکتے تھے۔ لاشیں اور اجاڑی گئی فصلیں ہر طرف دکھائی دے رہی تھی۔ سڑکوں اور کھیتوں میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں تھیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اگلا سانس بھی لے سکے گا یا نہیں۔ پھر ہم نے لاہور میں اپنی پہلی اور آخری رات گزاری۔ متحدہ پنجاب کا وہ دارالحکومت جس کے بارے میں جانے ہم نے کیا کیا خوبصورت کہانیاں سنی تھی، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم اعلیٰ تعلیم لاہور میں حاصل کریں گے۔ یہ ایک دل فگار عبوری دور تھا۔ اس دوران پیچش کی وبا پھیل گئی تھی اور لوگ ادھر ادھر الٹیاں اور گند کر رہے تھے۔ خوش قسمتی سے ہم، یہ بات ہماری ماں نے ہمیں بتائی، پیاز کی مدد سے بچ گئے جو ہماری والدہ نے جھولے میں ڈال رکھے تھے۔ اگلی صبح ہم لاہور سے نکلے اور جب ہم نے واگا بارڈر پار کی اور ہندوستان پہنچے تو ہمیں اس نئی سرزمین یا وہاں اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور ہندوستان کی مٹی کو چوم رہے تھے۔ جو لوگ بچ گئے وہ شکر ادا کر رہے تھے اور ان لوگوں کو رو رہے تھے جو ان سے بچھڑ چکے تھے۔ مجھے ٹرکوں سے پناہ گزینوں کے زمین پر خوشی سے کودنے کا منظر آج بھی یاد ہے۔ شاید وہ اسی بات پر خوش تھے کہ زندہ بچ گئے تھے۔